آپ کو معلوم ہے ایک نبی گزرے ہیں, یہی محرم کی بات سنا رہا ہوں, حضرت یونس. بولو کون؟ حضرت یونس علیہ السلام 28 سال کی عمر کو پہنچے, اللہ نے نبی بنا دیا. ہمارے نبی 40 سال کی عمر میں, حضرت یونس علیہ السلام کون سی عمر میں؟ 28, بالکل جوان, خوبصورت, لمبے چوڑے, ہٹے کٹے, اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا. حضرت یونس علیہ السلام نے پوچھا, اللہ یہ 28 سال کی عمر میں آپ نے میرے کو نبی بنایا, میرے کو کرنا کیا ہے, کرنا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا سب کام دعوت تبلیغ کے بعد میں کرنا ہے, پہلے پوری قوم کو کہہ دو لا الہ. اللہ نے ہر نبی کو یہی پیغام دیا, لا الہ. اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نبی کو یہی بتاتے, ایک ہی اعلان کرنا, بولو لا الہ. اب حضرت یونس علیہ السلام 28 سال کے جوان, خوبصورت, ماشاءاللہ تندرست تھے, پوری قوم میں لا الہ بولو الا اللہ, لا الہ الا اللہ. بہت سمجھایا مگر قوم نے مانا, بولو مانا. حضرت یونس علیہ السلام کو ایک دن غصہ آ گیا, ایک دن غصے میں آ گئے. کتنا سمجھانے کا, کتنا سمجھانے کا, مہینے گزر گئے, سال گزر گئے, سمجھنے کو تیار نہیں کہ لا الہ. بس غصے میں حضرت یونس جو علاقے میں رہتے تھے نا, وہ پورے علاقے کا نام تھا نینوا. کیا نام تھا؟ نینوا. بس وہ غصے میں کہا رہنے کا ہی نہیں, یہاں رہے تو سب مسئلے آوے نا, لا الہ الا اللہ, کوئی ماننے کوئی تیار نہیں, نہ مرد نہ عورت نہ بچہ نہ بچی. بس وہ غصے میں وہاں سے بولو کیا ہوئے, نکل گئے. اور چلتے معلوم نہیں سواری پہ یا چلتے, دور ایک لمبے دریا کے پاس پہنچ گئے, جو دریا کا نام تھا فرات. بولو کیا نام تھا؟ فرات. وہاں گئے, وہاں دیکھا تو ایک کشتی تھی. وہ کہاں جا رہی تھی؟ کہا بس یہ ملک سے دوسرے ملک میں کشتی جا رہی, کنٹری بدل جائے گی. بولو کنٹری. حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا بیٹھ جاتا ہوں اسی میں, جو بھی ٹکٹ ہوگا دے دیں گے, لیکن اب ان لوگوں کے بیچ میں میرے کو رہنا نہیں. آپ کو میں ایک سوال پوچھوں, حضرت یونس یہ بے شک بہت دعوت دی ہوگی, ہمارے جیسا ایسا چھوٹی تھوڑی دعوت دی ہوگی, کیونکہ اللہ نے ان کو نبی بنایا تھا, پیغمبر بنایا تھا, رسول بنایا تھا, بہت دم توڑ کے دعوت دی ہوگی. لیکن اللہ کی پرمیشن کے بغیر وہ علاقے کو اور اللہ کی پرمیشن کے بغیر کہاں چلے گئے؟ دریا کنارے فرات. اور اللہ کی پرمیشن کے بغیر کس میں بیٹھ گئے؟ چلو کشتی میں بیٹھ گئے. وہ کشتی چلی, اچانک طوفان, کشتی سمندر طوفان, ایسا ہچکولے مارے, ایسا پہاڑ کی طرح پانی اچھلے, اور کشتی میں اعلان ہو گیا ڈوبنے والی ہے, کشتی ڈوبنے. اور جیسے کہ اعلان آیا اگر بچنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے, تمہاری کشتی میں ایک بھگوڑا بیٹھا ہوا ہے. بھگوڑا یعنی اپنے آقا کی نافرمانی کر کے بھاگا ہوا بیٹھا ہے. ان کو کہو کہ باہر دریا میں چھلانگ لگائے تو طوفان رکے گا, ورنہ طوفان رکنے والا نہیں. اب سارے کشتی والے آپس میں ایک دوسرے کو پوچھا رہے کون بھگوڑا ہے بھائی, کون اپنے آقا کو ناراض کر کے آیا ہے, کون اپنے مالک کو ناراض کر کے آیا ہے. کیونکہ وہ اپنی جان دے گا, یعنی وہ دریا میں جائے گا تو وہ تو مر ہی جائے گا, وہ اپنی جان دے گا تو سب کی جان بولو کیا ہوگی, بچ جائے گی. تو حضرت یونس علیہ السلام نے یہ انگلی اٹھائی, میں میرے مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہوں. اب حضرت یونس اتنے خوبصورت تھے, سب نے کہا اتنے خوبصورت کو کیسے دریا میں, کہا نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے, آپ تو بہت چہرے سے معصوم لگتے ہو, آپ ایسا نہیں کر سکتے. حضرت یونس نے فرمایا میں میرے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں اپنے مالک کو ناراض کر کے آیا ہوں. سب نے کہا نہیں آپ کو ہم نہیں دریا میں جانے دیں گے, آپ کی روح نکل جائے گی, آپ کی جان چلی جائے گی. اور پانی تھپڑے مار رہا ہے, ہچکولے مار رہا ہے, کشتی ادھر سے ادھر ہو رہی ہے. تو کہا کہ کیا کریں, کہا چٹی اڑا, کشتی میں جتنے ہیں سب کے نام کے چٹی اڑا کے نا, جس کو کہتے قرعہ اندازی. کیا کہتے ہیں؟ قرعہ اندازی, چٹی. 3 مرتبہ چٹی اڑائی, تینوں مرتبہ نام کن کا؟ حضرت یونس کا. ابھی کوئی کچھ کہے, حضرت یونس نے خود بولو دریا میں جیسے دریا میں چھلانگ لگائی, پانی تو بالکل صحیح ہو گیا, کشتی برابر چلنے لگی. لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے جیسے دریا میں چھلانگ لگایا, ایک مچھلی تیاری تھی, ایسا منہ کھول کے سیدھے حضرت یونس انٹر. کدھر؟ کس کے پیٹ میں؟ میں نے بولو نا کس کے پیٹ میں؟ مچھلی کے پیٹ میں. میرے پیاروں 40 دن اور 40 رات مچھلی کے پیٹ میں رہے. کون؟ بہت عجب ہے.
مچھلی کے پیٹ میں رہنا 40 دن 40 رات انسان کا، نبی کا، حضرت یونس کا بہت مشکل، ہمارے پیٹ میں مچھلی رہے کوئی حرج کی بات نہیں۔ کتنے سال کے بعد ڈمن آیا، یہ سوچ کر آیا امتیاز بھائی پاپلیٹ کھلائے گا، اور میرے کو ہمارا وہ شاہ نواز کا ہے، وہ میرے کو بولا بھی شام کو 5 بجے آ جاؤ امتیاز بھائی نے پاپلیٹ بنائی ہے۔ یہاں دسترخوان پہ دیکھا تو سبزی ملے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، پھر دھیرے سے یوں شاہ نواز کو ہاتھ مارا، پاپلیٹ کا ہے؟ بولے نہیں بارش کے موسم میں نہیں کھلاتے۔ میں نے کہا پہلے بولا ہوتا تو بیان کینسل کرتا نا بھائی۔ اور کمال ہے میں جب بھی ڈمن آیا نا ایک ہی گھر میں چولہا جلتا ہے، امتیاز بھائی کے گھر میں، باقی کے گھر میں، آپ کے گھر میں کھانا پکتا ہے؟ کبھی تو آپ بولو نا کہ قاری صاحب ہمارے گھر پہ آ کے کھانا کھا لیں، پھوک پھوک بھی ماروں گا، برکت بھی ہو جائے گی گھر میں۔ بڑے کنجوس ڈمن والے بھائی، حالانکہ میں جو چہرے دیکھ رہا ہوں یہ سب جانے پہچانے چہرے ہیں، لیکن کوئی حرام برابر جو ڈمن میں دعوت دیتا ہوئے تو 6 سال کے بعد وہ بھی امتیاز بھائی کو فون کر کے بھائی بلانا، بھائی بلانا، اور صحیح میں بلایا، پاپلیٹ ہی نہیں آج کھانے میں۔ چلو کوئی بات نہیں، ادھار بعد میں کھلاؤ گے نا انشاءاللہ۔ بات کیا چل رہی تھی؟ حضرت یونس کہاں چلے گئے؟ قرآن کریم نے اتنے پیارے انداز میں کہا ہے، میرے پیارو قرآن کریم کہتا ہے میرا نبی یونس 3 اندھیروں میں ہے، کیونکہ رات ہوئی تو بولو رات کا اندھیرا، نمبر 2 بولو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور مچھلی کچھ اوپر نہیں تھی، ایک دم نیچے سمندر کی گہرائی کا اندھیرا۔ اللہ کہتے 40 دن 40 رات حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں، کتنے اندھیروں میں؟ وہ اللہ ہی توفیق دینے والا۔ 40 دن 40 رات کے بعد حضرت یونس نے دعا مانگی۔ کہاں دعا مانگی؟ رات کے اندھیرے میں، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں، سمندر کی گہرائی کے اندھیرے میں، 3 اندھیروں میں حضرت یونس نے دعا مانگی۔ اللہ کو وہ دعا اتنی پسند آئی میرے پیارو، اتنی پسند آئی، اللہ نے فرمایا مچھلی اوپر آؤ، اوپر آؤ، اپنا منہ کھولو۔ مچھلی نے منہ کھولا، حضرت یونس باہر کنارے پر آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا یونس اتنی پیاری دعا مانگی ہے، اب تھوڑا صبر کر لے، جنت کا کھانا اور جنت کا کپڑا تیرے حوالے کر دیا جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ اور اللہ نے کہا پھر تمہیں نبی بنا دیا ہے، پھر تمہیں تمہاری قوم کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ میرے دوستو یہ تو حضرت یونس علیہ السلام بہت لمبے زمانے کے بعد ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تھے اور محرم کا مہینہ تھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت کریمہ آئی کہ حضرت یونس نے جو دعا مانگی تھی وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ آج آپ کو بھی یہ دعا دی جا رہی ہے، محرم کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ دعا حضرت یونس نے مانگی تھی، مصیبت دور ہو گئی، مچھلی کے اندھیروں سے نکل گئے، رات کے اندھیرے سے نکل گئے، سمندر کے اندھیروں سے نکل گئے۔ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ آخری نبی، آپ کا امتی بھی دل سے یہ دعا مانگے گا، اس کی بھی ساری مصیبتوں کو اللہ دور کر دے گا۔ کون سی دعا سننا ہے آپ کو؟ وہ دعا میں بھی وہی ہے، اصل کرنے دھرنے والا کون؟ پڑھو میرے ساتھ میں، پڑھو نا 17واں پارہ، بولو کون سا پارہ؟ ہاں، حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے، کیا فرمایا؟ وَذَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، حضرت یونس چلے گئے تھے کہاں؟ کشتی میں، غصے ہو کر چلے گئے، ہے نا، پرمیشن کے بغیر چلے گئے۔ وَذَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر یونس اپنی قوم سے ناراض ہو گئے اور ناراض ہو کر چلے گئے۔ اللہ فرماتے وہ سمجھے کہ کچھ نہیں ہوگا، اللہ فرماتے میں نے 3 اندھیروں میں رکھا، نمبر 1 بولو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، نمبر 2 رات کا اندھیرا، نمبر 3 سمندر کی گہرائی کا اندھیرا۔ لیکن 40 رات کے بعد پورا مجمع بولے گا حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں یہ دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
جس کا ترجمہ یہ حضرت یونس نے فرمایا میں سمجھ گیا اللہ کوئی معبود نہیں. پورا مجمع بولے نا ہم سب کا معبود کون؟ حضرت یونس نے فرمایا سبحانک اللہ ہم ناپاکوں کے ناپاک ہے اور تو پاکوں کا پاک ہے. اللہ ہم نے ظلم کیا, ہم نے گناہ کیا, معاف کرنے والا کون؟ بس جیسے حضرت یونس نے یہ دعا مانگی کیا آیا ہمارے نبی کو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ, بولو فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یونس کی آواز کو سن لیا, ساری مصیبتیں دور کر دی. اللہ نے فرمایا میرا مصطفیٰ آپ کا امتی بھی یہی دعا مانگے گا, ساری مصیبتیں دور کر دیں گے. بولو نا کون سی دعا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ پورا واقعہ محرم کا, اور یہ مہینہ بھی کون سا؟ محرم کا.